بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا معجزہ معراج کے حوالے سے ہے۔ معراج میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے، اور دوسرا معجزہ معجزہ معراج ہے۔ معجزے کے حوالے سے جو تعریف کی جاتی ہے کہ جو انسان کی عقل کے احاطے میں نہ آ سکے، یعنی انسانی عقل جہاں پہ عاجز ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انبیاء کرام کو معجزے عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ لوہے کی صنعت کی کاریگری کا عروج تھا۔ اس وقت ہر شخص لوہے کا کام کرتا تھا، اور لوہے کو پگھلا کر مختلف قسم کے آلات، مختلف قسم کے ہتھیار وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی لوہا آتا، آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا، اور آپ اس کو جیسے چاہتے ڈھال لیتے، کوئی بھی شکل بنانا چاہتے تو بنا لیتے، جبکہ دوسرے لوگ اس کو گرم کرتے، پھر اس کو پگھلاتے اور کسی ڈائی کے اندر ڈال کر اس کو کوئی شکل دیتے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ہی یہ چیزیں بن جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، یہ جادوگری کے فن کے عروج کا زمانہ تھا۔ گھر گھر میں جادوگر تھے اور جادوگر عام تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ اسی اعتبار سے تھا، یعنی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک عصا عطا کیا۔ وہ عصا کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی اس سے بکریوں کے لیے آپ پتے جھاڑتے تھے، کبھی ٹیک لگا لیتے تھے، کبھی آپ آرام فرماتے تو آپ کے لیے پہرے دار بن جاتا۔ اسی طرح فرعون کے دربار میں جب یہ معاملہ ہوا تو جادوگروں نے بہت ساری رسیاں پھینکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا پھینکا اور وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، اور ساری وہ بنی ہوئی رسیوں کے جو سانپ تھے اس کو نگل گیا۔ یعنی کہ ان کے دور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمائے تو اس وقت حسن و جمال اور چھپی ہوئی باتوں کو بتانے کا عروج تھا۔ اس وقت حسن گھر گھر میں تھا، ہر ایک اپنے حسن کے ذریعے سے دوسروں کو مائل کرتا تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمائے ہوئے تو آپ نے اپنے حسن کے چراغ سے باقی چراغ بجھا دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے تقاضوں کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اس وقت طب یونانی کا دور تھا، یعنی کہ ہر گھر میں طب یونانی بہت زیادہ عروج پہ تھی۔ بہت سارے بڑے بڑے حکماء جیسے جالیدوش، افلاطون، فقرات،
اسی طرح سقراط اور بڑے بڑے طب یونان تھے جن کے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج ممکن تھا، لیکن 3 علاج ان کے پاس ممکن نہیں تھے۔ ایک مادرزاد کو آنکھیں دینا جو نابینا تھا، اور ایک کوڑی کو شفا دینا، اور تیسرا موت کا علاج ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں کا علاج عطا فرمایا، یعنی کہ آپ اگر مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی آ جاتی، روشنی آ جاتی، اسی طرح کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اسی طرح کسی مردے کو ٹھوکر لگاتے تو وہ باتیں کرنے شروع ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اس وقت لوگ پتھروں کو تراش کر مختلف قسم کی شکلیں بنایا کرتے تھے، جانوروں کی شکل بنایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ نے پتھر سے زندہ اونٹنی بنائی اور وہ نکل کے آئی۔ تو یہ تمام معجزات کو اگر ہم دیکھا جائے تو ہر نبی کے دور کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، یعنی کہ ہر گھر میں شاعر، ادیب، اسی طرح فلسفہ نگار اور ادیب نگار وغیرہ موجود تھے۔ تو اس کے مطابق اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان ادیب اور شاعر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا معجزہ قرآن مجید دیا، جس کا چیلنج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم ایک صورت بھی لے آؤ اور پوری دنیا میں لوگوں کو اکٹھے کر لو تو تم نہیں لا سکو گے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، اور وہ معجزہ صرف اس وقت کا نہیں بلکہ تا قیامت وہ معجزہ باقی رہے گا۔ اس لیے سب سے بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معجزہ قرآن ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید کی طرح یا قرآن مجید کی کسی صورت کے طرح کوئی صورت لانا ممکن ہوتا تو غزوہ احد، غزوہ بدر وغیرہ کی جنگیں نہ ہوتی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سورہ کوثر جو 7 مہینے تک خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکی رہی، اور بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر آئے، لیکن وہ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ اس پہ ایک شاعر کہتا ہے کہ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی بھی صورت لے آئے۔ اور بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی ہے، جیسے متنبی نے کی ہے، ڈاکٹر شورش نے کی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لفظی الفاظ تو وہ جوڑ کے لے آتے ہیں، لیکن معنوی اس کے اندر معنویت جو چھپی ہوئی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور طویل دور ہے، میری مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کو ختم نبوت دے کر بھیجا گیا ہے، اس اعتبار سے آپ کا جو دور ہے وہ باقی انبیاء کرام سے بہت مختلف ہے، کیونکہ آپ نبوت کو اختتام کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا دور اس اعتبار سے قیامت تک دور رہا، تو اس اعتبار سے آپ کے پاس جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا وہ بھی قیامت تک لوگوں کے دور کے مطابق ہی عطا فرمانا تھا۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک معجزہ دیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ایسے ہیں اگر ہم زمانہ حاضرہ کی اٹھان کو دیکھیں تو ان کے بھی فخروں کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک دور یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے، جسے دور آغاز بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو لوگوں کا ہجوم تھا جن چیزوں کے متعلق
وہ تھا زبان و بیان. ہر بندہ فصیح و بلیغ اور ادیب شاعر، یا اگر شاعر نہیں تھا تو وہ شاعری کو اور ادیب کو اچھی طرح جانتا ضرور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قدم رکھا جب ہر بندہ فصاحت کی گیت گا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فصاحت کو توڑنے کے لیے اور ان کے فخر و تکبر کو توڑنے کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا. اور قرآن مجید لا ریب کتاب ہے. قرآن مجید اگر ہم دیکھیں تو اس کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت جل جلالہ نے لا ریب فیہ ھدی للمتقین لکھا ہے. اگر کوئی بھی شخص کتاب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، تو دوسرا شخص پڑھنے والا اس کے اندر بہت ساری غلطیاں نکال دیتا ہے، یا لکھنے والا یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کجی رہ گئی ہو، یا کوئی جملہ ایسا جو کہنا نہیں چاہیے تھا اس کے بدلے میں یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، تو تصحیح فرمائے. لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ آج تک کے لوگوں کے لیے وہ چیلنج ہے. اور اس کی صداقت اس پر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک نہ اس کا کوئی حرف چینج ہوا ہے، نہ جملہ چینج ہوا ہے، نہ کوئی حرکت چینج ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی صورت چینج ہوئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. تو دوسرا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے کہ قرب قیامت، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ظاہر ہونی تھی، سائنس کا بھی وجود عروج پہ پانا تھا، تو اس کے عروج پانا تھا. اس کے بعد لوگوں نے اپولو 11 کے ذریعے سے چاند پر جانا تھا، اسی طرح مریخ پر کمندیں ڈالنی تھی، اور ہوا میں اڑنا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہونی تھی. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو ان کی عروج پر جانے سے پہلے معراج شریف کا یہ واقعہ رونما فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو عروج دیا، یعنی معراج عطا فرمائی ہے، اور لامکان تک انہیں سیر کروائی ہے. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غلو الا بکمال ہی. سوال عام فہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج شریف کے چند لمحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، یہاں تک کہ پانی بھی چلتا رہا، کنڈی بھی کھڑکتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پہ علماء کرام نے مختلف رائے پیش کی ہے اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق بھی دلیل دی ہیں. جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے تخت بلقیس کے بارے میں کہا کہ وہ تخت بلقیس وہ میرے پاس لایا جائے جو بہت بڑا ہے اور مسافت بھی اس کی بہت زیادہ ہے، اور آپ نے جب یہ درخواست کی تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آ جائے گا. آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو ایک شخص جو آپ کا مقتدی تھا وہ لے کے آیا. تو آنکھ جھپکنے سے پہلے قرآن مجید کے اندر بھی آنکھ جھپکنے کا ذکر ہے کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب کا علم دے رکھا تھا، اس کتاب کے علم کے ذریعے سے وہ اتنا بڑا تخت لے آیا. تو یہاں پہ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ جو ایک مقتدی ہو کسی نبی کا ہے، اور وہ نبی وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز ادا کرنے والا ہو، وہ اس کا مقتدی ہو. جب مقتدی کی یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت بلقیس لے کے آ سکتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں معراج پہ جا سکتے؟ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ سارے اوقات کو سمیٹ دے اور اس کو روک دے اور اپنے محبوب کو سیر کروائے. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروائی ہے، تو اس میں لفظ سفر نہیں بلکہ سیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سیر اور سفر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے.
سفر کے اندر انسان تیزی سے چلتا ہے یا تیزی سے کوئی چیز کا استعمال کرتا ہے، گاڑی کا یا کسی جانور کا استعمال کرتا ہے، تو یہاں پہ سیر کا لفظ ہے، اور سیر جو ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے ہوتی ہے۔ کچھ مناظر ایسے آتے ہیں جی چاہتا ہے اسے رک کر دیکھا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر رک کر دیکھے ہیں۔ جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ سے ملاقات کی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، پھر انبیاء کرام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر نماز کو بھی ادا کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اس اعتبار سے آپ کی سیر ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو اسی وجہ سے اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ آنا جانا اور سیر و سیاحت کرنا، ان ساری چیزوں کو سائنس یا فلسفہ حرکت کہتا ہے، اور حرکت پہ سائنس 6 قسم کے سوال کرتی ہے۔ ایک یہ کہتی ہے کہ محرک کون ہے، یعنی کہ جو حرکت دینے والا ہے وہ کون ہے، اسی طرح متحرک کون ہے، جس کو حرکت دی گئی ہے وہ کون ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ وہ زمان حرکت کیا ہے، وقت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مبتدائے حرکت کیا ہے، کہاں سے آغاز ہوا ہے، اور منتہے حرکت کیا ہے، کہاں پہ ختم ہوئی ہے، اور وجہ حرکت کیا ہے، کس وجہ سے حرکت دی گئی ہے۔ یہ 6 سوال سائنس کے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان 6 سوالوں کا بڑے خوبصورت انداز میں اسی ترتیب سے جس ترتیب سے سائنس پوچھتی ہے جواب دیا ہے۔ سبحان الذی، کہا کہ محرک کون ہے، حرکت دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرکت دینے والا وہ پاک ذات ہے، اور حرکت کس کو دی گئی ہے، بعبدہ، بندہ خاص کو، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حرکت کب دی گئی ہے، یعنی وقت کیا تھا، تو فرمایا کہ لیلاً، رات کے وقت۔ کہاں سے دی گئی ہے، فرمایا کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے حرکت دی گئی ہے، اور کہاں تک دی گئی ہے، فرمایا الی الاقصی، اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک دی گئی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیوں دی گئی ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ اسرا، سیر کرنے کی وجہ سے، سیر کرنے کی وجہ سے۔ یہ 6 چیزیں جو سائنس سوال کرتی ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں ویسے ہی جواب عطا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معجزہ معراج ہے، یہ سائنس کو بھی دنگ کر رہا ہے، سائنس بھی اس پہ حیران ہے، اور وہ بھی اس جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کس رستے پہ گئے ہیں، کس جگہ سے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج جو عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے بھی بہت سارا اس میں سبق ملتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم کے ملاقات کے وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملاقات فرمائی تو آپ نے سلام کیا، تو اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، اور امت مسلمہ کو پیغام اول یہ دیا ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پیاری اور خوبصورت جگہ ہے، یہاں کی نہر، ان کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور یہاں پہ خوشگواری بہت زبردست ہے، لیکن یہاں پہ ہر بندہ جو ایمان لانے والا ہے اس کے لیے چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اگر اس کو آباد کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اچھے اعمال کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت پیارا ہمیں کلمات عطا فرمائی ہیں، اور وہ فرمایا ہے کہ جو بندہ کثرت سے یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس جملوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ملتی ہیں، اور صوفیاء کرام کی بہت ساری ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ جو کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے، خاص طور پر شب معراج کی رات میں پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے لیے انتہائی خوبصورت ایک جنت تعمیر فرماتا ہے، جس میں بہت سارے باغات ہوتی ہیں، بہت ساری نہریں ہیں جو اس کے لیے تیار کی جاتی ہیں، اور اس کی بدولت سے جو بندہ یہ کثرت سے پڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتے بھی دعائے خیر فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے معجزے کی بدولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معراج سے جو تحائف لے کے آئے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے لے کے آئے ہیں، اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔